اب آپ اس مبارک سلسلے کا 21واں حلقہ سماعت فرمائیں۔ اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ لیکن کافر تو یہ نہیں پڑھتے تھے، کافر تو آگے پڑھتے تھے لا شریک لک الا شریکا هو لک تملکہ وما ملک۔ تو جب انہوں نے سنا کہ ثمامہ تو وہ پڑھ رہا ہے جو مسلمان پڑھتے ہیں، وہ جناب سارے کافر دوڑے، ان کو تو پتا تھا نا کہ ثمامہ کتنا بڑا آدمی ہے، کہیں گے سبات یا ثمامہ، قال لا ولکنی اسلمت۔ انہوں نے کہا تم سابی ہو گیا، باپ دادے کا دین چھوڑ دیا۔ انہوں نے کہا نہیں نہیں، کیا کہہ رہے ہو، میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ اچھا مسلمان ہو گئے ہو، تو ہم بھی تمہیں پھر مکے سے نہیں جانے دیتے، تمہاری مرضی۔ عمرہ ختم کیا، کافروں نے پکڑ کے قید کر دیا۔ انہوں نے کہا ہم تمہیں تھوڑا چھوڑ دیں گے، تم مسلمان ہو جاؤ۔ اس نے کہا مکے والوں تم مجھے چھوڑو یا نہ چھوڑو، میں تو مسلمان ہو گیا۔ ایک بات یاد رکھ لو، میرا قتل کرنا سودا بڑا مہنگا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں نہیں ہم دیکھ لیں گے۔ ٹھیک ہے ہماری مرضی۔ وہ اس کو گرفتار کر کے لے کر جا رہے تھے تو ایک آدمی اس کو اپنے علاقے کا مل گیا۔ اس نے کہا کہ میرے قبیلے کو کہہ دینا قریش نے مجھے گرفتار کر لیا، اس علاقے سے ان کو ایک گندم کا دانہ نہ گزرنے دو، کوئی ان کا تجارتی وفد ہے لوٹ، اور اپنے علاقے میں ایک ذرہ کوئی غذائی اجناس نہیں گزرنے دینی۔ اور ساری غذائی اجناس آتی تھی یمامہ سے، تمامہ سے، سارا علاقہ تو وہی آباد تھا۔ اب جناب جب ان کو خبر ملی کہ ثمامہ نے یہ کر دیا، انہوں نے کہا اچھا دیکھو ہم آپ کو چھوڑ دیتے ہیں، تم پھر ایسا نہ کرو۔ انہوں نے کہا اب میری مرضی ہے، چھوڑو قتل کرو تمہاری مرضی، میں کوئی معافی شافی نہیں مانگتا، میں ایک قبیلے کا سردار ہوں اور مجھے بدلہ لینا آتا ہے۔ تم کیا ہو قریش، تمہاری تعداد تو 2000 مقاتل بھی نہیں ہے، میرے پاس تو 70,000 مقاتل ہیں، کیا بچوں والی بات کرتے ہو، مجھے 2 سزائے موت دیتے ہو تو دے دو، میں اپنا بدلہ لوں گا۔ انہوں نے کہا جی جاؤ، تم مہربانی کرو ہم سے جاؤ۔ انہوں نے کہا ٹھیک چل پڑ۔ وہاں جانے کے بعد اس نے پورا پابندی لگا دی، اب قریش مرنے لگ گئے، اتنے مجبور ہوئے کہ ایک وفد بھیجا مدینہ منورہ میں کہ حضور ہم پر رحم کریں، ہمارا تو ناطقہ بند ہو گیا۔ کہا حضور ہم کہاں جائیں، ٹھیک ہے آپ کا ہمارا اختلاف اپنی جگہ پر ہے، آپ کی ہماری جنگ اپنی جگہ پر ہے، لیکن ہم آپ کے قبیلے کے لوگ ہیں، آپ کے عزیز ہیں، رشتہ دار ہیں، آپ یہی چاہتے ہیں ہم بھوکے مر جائیں؟ مہربانی کریں آپ ثمامہ کو آدمی بھیجیں، وہ تو کوئی ایک دانہ نہیں گزرنے دیتا اللہ کا بندہ وہاں سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رحم آ گیا، حضور نے فرمایا اچھا ہم اس کو پیغام بھیجتے ہیں اور ہم سے بھی جو مدد ہوگی ہم کریں گے۔ حضور نے پیغام بھیجا، اس نے کہا یا رسول اللہ اب یہ آپ کا حکم ہے، اب آپ تو مجھے جو بھی حکم دیں آپ کہیں تو میں اپنے سر پہ بھی یہاں غذا لے کر ان کو پہنچانے کے لیے تیار ہوں، اگر آپ کا حکم نہ آتا تو پھر میں قریش کو سمجھتا کہ قریش کیا ہے۔ تو انہی اسنا میں یہ سب واقعات جو ہیں تقریباً 5 ہجری کے واقعات ہیں، غزوہ خندق، غزوہ احزاب، اسی طرح بنی قریظہ کو سزا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بنی غطفان، بنو فزارہ، بنی سلیم، اور ان تمام احابیش اور ان تمام قبائل کے خلاف ایکشن، کہ حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی بذات ہی چلتے چلتے مدینہ منورہ سے آپ اندازہ فرمائیں کہ وادی عثمان میں پہنچے، اور 10 صحابہ جن کی قیادت حضرت ابو بکر کر رہے تھے وہ تو مکے میں بھی پہنچے۔ یعنی اندازہ فرمائیں کہ وجہ کیا تھی کہ حضور کا وہ فرمان اب اللہ نے سچا کر دکھایا تھا کہ نحن نغزو قریشا لم یغزونا بعد اليوم، آج کے بعد ہم قریش پر حملہ کریں گے، ہم قریش پر چڑھائی کریں گے، لیکن اب قریش کو اتنی طاقت نہیں ہوگی کہ وہ ہم پر حملہ کر سکے۔ اسی واقعات میں اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الاحزاب، قرآن پاک کی سورت کا نام بھی سورۃ الاحزاب ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ اشحۃ علیکم فاذا جاء الخوف رأیتهم ينظرون الیک تدور اعینهم کالذی یغشى علیہ من الموت، کہ میرا مدنی جب خوف آئے، ڈر آئے تو ایسے دیکھتے ہیں آپ کی طرف جیسے ان کی آنکھیں موت سے پھٹی جاتی ہیں، موت آ گئی۔ فاذا ذهب الخوف،
جب خوف چلا جائے سلکوکم بألسنۃ حداد اشحۃ علی الخیر، پھر ان کی زبانیں اتنی تیز ہو جاتی ہیں کہ کاٹتے. اولئک لم یؤمنوا، وہ ہرگز ایمان نہیں لائے. فاحبط اللہ اعمالہم وکان ذلک علی اللہ یسیرا. اور اللہ نے قرآن میں نقشہ کھینچا کہ یحسبون الاحزاب لم یذهبوا، یعنی ان منافقوں کو تو مدینہ منورہ میں رہتے ہوئے ابھی تک یہ خیال تھا کہ وہ لشکر نہیں گیا. یہ ابھی تک اس خیال میں مگن تھے کہ ابھی وہ قریش بیٹھے ہوئے ہیں، خندق کے اس طرف لشکر بیٹھا ہوا ہے، تھوڑا پیچھے ہٹ گیا، بس زیادہ سے زیادہ ان کو یہ خیال تھا. لیکن ان کو پتہ نہیں تھا کہ ہم نے ان کو اڑا دیا ہے. یحسبون الاحزاب لم یذهبوا وإن يأت الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم فلو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. اور میرا مدنی یہ منافقوں کا جب یہ حال ہے، اگر یہ آپ کے ساتھ رہتے اور خندق کو چھوڑ کر نہ بھاگ جاتے پھر بھی نہ لڑتے، کیونکہ جب دل آپ کے ساتھ نہیں. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا فلما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. اور جب وہ احزاب لشکر آئے تو جو مومن تھے ان نے جب دیکھا انہوں نے کہا کہ بالکل اللہ کا جو وعدہ ہے سچا ہے، اللہ کے نبی نے جو کہا تھا سچا ہے. وما زادہم الا ایمانا وتسلیما. ان مومنوں کا تو اور ایمان بڑھ گیا، انہوں نے کہا یہ تو ہونا ہے، ہم پر حملے ہوں گے، ہمیں آزمایا جائے گا. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ. میرا مدنی ان مومنوں میں ایسے لوگ ہیں جنہوں نے سچا کر دکھایا جو اللہ کے ساتھ وعدہ کیا تھا. فمنہم من قضى نحبہ ومنہم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا. بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے راستے میں اپنی بات پوری کر گئے، بعد ابھی انتظار میں ہیں، وہ ہرگز نہیں بدلے. لیجزی اللہ الصادقین بصدقہم. اللہ ان سچوں کو سچ کا بدلہ دیں گے. ویعذب المنافقین ان شاء، اور چاہیں تو منافقوں کو عذاب دیں. او یتوب علیہم ان اللہ کان غفورا رحیما. اور میرے مدنی ہم نے آپ کی کیسے مدد کی. ورد اللہ الذین کفروا بغیظہم لم ینالوا خیرا. کافر اپنے غصے میں کھولتے ہوئے واپس چلے گئے، کچھ بھی نہ ملا. وکفى اللہ المؤمنین القتال. اللہ نے مومنوں کو قتال سے بھی بچا لیا. وکان اللہ قویا عزیزا. وانزل الذین ظاہروہم من اہل الکتاب من سیاسیہم. اور میرے مدنی ہم نے اتارا اہل کتاب کو، وہ بنی قریظہ، ان کو اپنے ان کے قلعوں سے ہم نے اتارا. وقذف فی قلوبہم الرعب. ہم نے ان کے دلوں میں آپ کا رعب ڈالا. فریقا تقتلون وتأسرون فریقا. ان میں سے ایک پارٹی، ایک جماعت کو قتل کیا گیا، ایک کو قید کیا گیا. وأورثکم ارضہم ودیارہم واموالہم وارضا لم تطئوها. اور میرا بدنی ہم نے آپ کو ان کی زمینوں کا، ان کی حویلیوں کا وارث کیا. وکان اللہ علی کل شیء قدیرا. اور اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پہ قدرت رکھنے والے ہیں کہ ہم نے اپنی قدرت سے اسلام کو غالب کیا، کفر کو مغلوب کیا، اور مدینہ منورہ کی قوت اقتدار کو زیادہ سے زیادہ استحکام بخشا. واللہ تعالی عالم علمہ اتم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذين جاءوا بالافك عصبة منكم لا تحسبوه شر لكم بل هو خير لكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم اشد ایذاء الانبیاء فالامثل ثم الامثل او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين والحمد لله رب العالمين. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، سیرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ درس میں الحمدللہ
ہم نے غزوہ خندق یا غزوہ احزاب سمجھ لیں، اور اس کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بنی قریظہ پر محاصرہ، اور اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کامیابی عطا فرمائی، یہود کو ذلت و خواری نصیب ہوئی کہ ان کے مقاتلین کو قتل کی سزا دی گئی، اور ان کے باقی جو غلام تھے، عورتیں تھیں، وہ زراری بن گئے، اور پورا مال غنیمت جو تھا وہ بھی مسلمانوں کو مل گیا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ فرمایا کہ غزوہ احزاب میں جن لوگوں نے قریش کے ساتھ مل کر، یہود کے ساتھ مل کر مدینہ منورہ پہ چڑھائی کی، ان کو سزا دینی چاہیے تاکہ آئندہ کوئی قبیلہ جرأت نہ کرے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف سرایا بھیجے، کیونکہ اس میں بنی فزارہ نے بھی حملہ کیا تھا، بنو سلیم نے بھی حملہ کیا، سلیم نے بھی حملہ کیا تھا، بنو غطفان نے بھی حملہ کیا تھا، احابیش نے بھی حملہ کیا تھا، یہود نے بھی حملہ کیا تھا، قریش نے بھی حملہ کیا تھا، بنو ثقیف نے بھی، بڑے بڑے قبائل سارے اکٹھے ہوئے تھے۔ تو تمام اطراف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سرایا بھیجے، صحابہ کو بھیجا کہ ان کے ساتھ جنگ کریں۔ تو انہی واقعات میں سے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور نے لشکر دے کر بھیجا کہ وہ بنو سلیم جو ہیں ان کا مقابلہ کریں۔ زید بن الحارثہ رضی اللہ تعالی عنہ جب لشکر لے کر بنی سلیم کے مقابلے پہ آئے تو اللہ نے انہیں کامیابی دی، اللہ تبارک و تعالی نے انہیں فتح و نصرت سے ہمکنار فرمایا، اور بنو سلیم جو تھے وہ شکست کھا گئے، ان کا تمام مال جو تھا وہ مال غنیمت بنا، اور حضرت زید بن حارثہ اس کو لے کے مدینے آئے۔ اور اس میں اتفاق کی بات یہ ہے کہ ابی العاصی، یہ ابی العاصی جو ہیں یہ دراصل کرشی ہیں، اور یہ داماد تھے سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی بی بی زینب جو ہے ان کے شوہر تھے۔ بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ اتفاق کی قدرتی شان دیکھیں کہ یہ مقام یعنی غزوہ بدر کے موقع پر بھی قید ہوئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہرحال ایک تفصیلی واقعہ پہلے چونکہ پڑھ چکے ہیں، آپ نے ان کو چھوڑ دیا تھا، اور نے یہ وعدہ لیا تھا کہ بھئی آپ اب مکے میں جا کر میری بیٹی کو مدینہ بھیج دیں، چونکہ اب تو کافر اور مسلمان کا کوئی اجتماع ہو نہیں سکتا ہے۔ تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو مدینہ منورہ بھجوا دیا۔ اب یہ بنو سلیم کے ساتھ جب زید بن حارثہ نے لڑائی لڑی تو خدا کی قدرت، یہ ان کے حلیف تھے، یہ بھی وہاں آئے ہوئے تھے، تو یہ بھی قید ہو گئے، یہ دوبارہ قید ہو کر مدینہ منورہ لائے۔ تو بی بی زینب جو ان کی زوجہ تھیں اور سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی، ان کو پتہ چلا کہ میرا شوہر جو ہے قید بھی ہو گیا ہے اور مدینے بھی آ گیا ہے۔ اسے پتہ تھا کہ قیدیوں کو اب معافی تھوڑی ملے گی، اور یہ تو پھر دوبارہ قید ہو کے آ رہا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت صبح کی نماز کے لیے اللہ اکبر فرمایا، نماز شروع فرمائی، تو بی بی زینب نے اپنے گھر سے زور سے آواز دی کہ ابی العاصی کو میں نے پناہ دے دی۔ اس دور میں ایک رواج تھا کہ اگر کوئی بندہ کسی کو پناہ دے دے، اپنے امان میں لے لے، تو اس کو قتل نہیں کیا جاتا تھا۔ مسلمانوں کی حفظ، امان، پناہ کا لحاظ رکھا جاتا تھا، اور یہ ایسا رواج تھا کہ اس کا تو کافر جو تھے مکے کے وہ بھی لحاظ کرتے تھے، مشرکین بھی لحاظ کرتے تھے، تمام جاہل لحاظ کرتے تھے کہ بھی اب یہ بندہ میری پناہ میں ہے، اب جب تک وہ اپنی پناہ نہ چھوڑے اس کو نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا۔ کیوں اپنے بندے سے کیوں لڑائی لڑی جائے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوئے، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی کہ یا رسول اللہ ابی العاصی گرفتار ہو کے آیا ہے، اور بی بی زینب نے اعلان کر دیا ہے پناہ دینے کا۔ تو حضور پاک نے فرمایا کہ واللہ لا اعلم،
آپ نے فرمایا تو مجھے تو اس ذات پاک کی قسم ہے جو میرے قبضہ ہے قدرت میں، مجھے کوئی علم نہیں ہے اس بات کی، تاکہ صحابہ کے ذہن میں یہ بات نہ جائے کہ حضور کا چونکہ داماد ہے تو اس کو رعایت مل رہی ہے۔ حضور نے فرمایا مجھے نہیں پتا کہ کیا واقعہ ہوا ہے اور میری بیٹی نے پناہ دی ہے تو کیوں دی ہے۔ بہرحال اب یہ معاملہ ان مجاہدین کے ہاتھ میں ہے جو ان کو گرفتار کر کے لائے، اگر وہ چاہتے ہیں تو پناہ قبول کر لیں، اگر وہ چاہتے ہیں تو پناہ قبول نہ کریں، اس معاملے میں دخل نہیں کروں۔ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا گیا اور ان مجاہدین صحابہ کو بلایا گیا جنہوں نے وہ جنگ لڑی تھی۔ ان کے سامنے جب یہ مسئلہ رکھا گیا تو انہوں نے کہا کہ عجیب بات ہے کہ جس کو حضور کی بیٹی پناہ دے چکی ہوں تو ہم اس کو کیسے پناہ نہ دیں۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صرف پناہ نہیں ہے بلکہ ہم اپنے قیدی کو بالکل چھوڑتے ہیں اور بغیر کسی فدیے کے، اس سے کچھ نہیں لیں گے ہم، اور اس کا جو مال ہم نے پکڑا ہوا ہے وہ بھی اس کو ہم واپس کریں گے۔ حضور آخر کو بات ہے، ایک بات ہے، ہم دنیا میں قیدی ہوتے رہتے ہیں، چھوٹتے رہتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں، مارے جاتے ہیں، گرفتار ہو جاتے ہیں، آخر کچھ ہوا آپ کا داماد ہے اور پھر آپ کی بیٹی نے پناہ دے دی ہے، تو ہماری تو یہ قوم میں ایک مسائل ہے، اگر کوئی پناہ اور دے دیتا تو پھر بھی تو آخر ہم قبول کرتے۔ تو بہرحال انہوں نے فیصلہ کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بھئی چونکہ یہ معاملہ مجاہدین کا ہے اور ان کا حق ہے، یہ ان کا قیدی ہے اور اس کا مال جو ہے ان کے لیے مال غنیمت کا حصہ ہے، وہ جانے اور فیصلہ جانے۔ صحابہ نے ابی العاصی کو چھوڑ دیا۔ ابی العاصی اپنے پورے سامان کے ساتھ باعزت طور پہ بری ہو کر مکے میں پہنچے۔ جب مکے میں آئے تو ان کے پاس لوگوں کی بڑی امانات تھیں، آپ نے لوگوں کو بلایا اور لوگ بھی بڑے خوش ہوئے، کبھی ابی العاصی واپس آ گیا، ابی العاصی واپس آ گیا، آخر قبیلے کا آدمی تھا، سارے لوگ اکٹھے ہو گئے، اس نے ایک ایک امانت سب کو پہنچائی اور اس کے بعد انہوں نے پوچھا کہ بھئی کوئی آدمی مکے میں ایسا رہ گیا ہے جس کی کوئی امانت کوئی چیز میرے پاس ہو؟ انہوں نے کہا کہ لا واللہ ما وجدناک الا صادقا وفیا، کہ ابی العاصی ہم نے آپ کو سچا بھی پایا، ہم نے آپ کو امانت والا بھی پایا کہ آپ نے ہماری ہر چیز ہمیں محفوظ لوٹا دی ہے۔ تو اس نے کہا کہ دیکھو اگر تم میری صداقت اور میری عدالت کی گواہی دے رہے ہو تو پھر آج اس بات کے بھی گواہ ہو جاؤ کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، میں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ میں نے مدینے میں اس لیے اسلام قبول نہیں کیا کہ لوگ کہیں کہ قیدی تھا اس لیے اسلام قبول نہیں کیا، اور میں نے راستے میں اس لیے قبول نہیں کیا آپ کہیں گے کہ ہماری امانتیں کھا گیا۔ اب میں نے ہر کسی کو اپنی چیز لوٹا دی ہے، میری حریت ہے، میری آزادی ہے۔ آپ کو اگر ایک مذہب اختیار کرنے کا حق ہے تو مجھے بھی ایک مذہب اختیار کرنے کا حق ہے۔ میں نے مدینے میں جا کر جو نماز دیکھی ہے، میں نے جو قرآن سنا ہے، میں نے جو مسلمانوں کا امن دیکھا ہے، ان کا عمل دیکھا ہے، حضور پاک کے ساتھ ان کی محبت دیکھی ہے، تو میرے دل میں اللہ کے اس دین نے اتنا اثر کیا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ دین اسلام حق ہے، اور تم مکے والے گواہ ہو جاؤ، میں اسلام کا اعلان کر رہا ہوں۔ اور اللہ کی شان ہے وہ اسلام قبول کر کے مدینہ منورہ تشریف لے آئے، اور جب مدینہ منورہ آئے تو حضور پاک نے بی بی زینب ان کی جو بیوی تھی ان کے گھر میں واپس بھیج دی۔ اصل میں یہ بات یاد رکھیں کہ یہ جتنے واقعات ہیں جو الحمدللہ ہم اول سے لے کر آج تک پڑھ رہے ہیں یا آئندہ اللہ جتنی توفیق عطا فرمائیں گے ہم پڑھیں گے، اس میں سیرت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ حضور کی زندگی کا ہر عمل اور ہر عمل کا ہر پہلو جو ہے وہ امت کے سامنے آئے کہ جنگ میں حضور کا کیا کردار، دشمن کے ساتھ حضور کا کیا معاملہ ہے، اپنی بیٹیوں کے ساتھ حضور کا کیا معاملہ ہے، مجاہدین کے ساتھ حضور کا کیا معاملہ ہے۔ تو یہ سارا آپ کا ہر عمل، ہر قول، ہر فعل اور زندگی کا ایک ایک لمحہ جو ہے وہ سیرت طیبہ ہے اور سیرت کا حصہ ہے، اور مسلمانوں کے لیے اس میں درس ہے، سبق ہے، دعوت ہے، ہدایت ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی زینب ان کے گھر میں واپس بھیج دی، تو یہیں سے علماء نے مسئلہ نکالا ہے کہ اگر زمانہ جاہلیت میں کسی مرد و عورت کا نکاح تھا اور بعد میں وہ دونوں مسلمان ہو گئے تو دوبارہ نکاح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اسی نکاح کو نکاح تصور کیا جائے گا۔
چونکہ ابو العاص کا نکاح زمانہ جاہلیت میں ہوا تھا جب ابو العاص کافر تھا، لیکن جب ابو العاص اسلام لے آیا، بی بی زینب بھی مدینہ منورہ میں تشریف لے آئیں اور وہ بھی اسلام سے مشرف ہو گئیں، حضور کی بیٹی ہیں، تو اب حضور نے یہ نہیں حکم دیا کہ بھی دوبارہ نکاح کرو، اسی نکاح کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم رکھا۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا نکاح مبارک جو ہے، جو بی بی خدیجہ سے ہوا تھا، تو حضور کی عمر مبارک 25 سال تھی، اور اس وقت تو اسلام قرآن نازل ہی نہیں ہوا تھا۔ اور وہ نکاح پڑھانے والے کون تھے؟ ابی طالب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، ان نے خطبہ پڑھایا تھا، اور مشرکین مکہ باقاعدہ نکاح پڑھتے تھے، باقاعدہ گواہ ہوتے تھے، باقاعدہ خطبہ ہوتا۔ اب حضور پر جب قرآن نازل ہوا، شریعت نازل ہوئی، تو اب تجدید نکاح نہیں کی گئی، اسی نکاح کو قائم رکھا۔ اس سے علماء نے مسئلہ نکالا، یہی کام ہوتا ہے فقہا کا، جو لوگ یہ سمجھتے ہیں نا جی قرآن و حدیث جب موجود ہے تو پھر ہمیں امام ابو حنیفہ کی اور امام شافعی کی اور امام مالک کی اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی کیا ضرورت ہے؟ ان کی یہی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ حدیث تو آپ بھی پڑھیں گے، میں بھی پڑھوں گا، واقعہ تو آپ بھی پڑھیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو العاص آ گئے، بی بی زینب واپس ہو گئی، لیکن یہ مسئلہ وہ فقیہ سمجھے گا کہ بھئی اس کا مطلب ہے کہ اسی عقد سابق کو، اسی نکاح سابق کو حضور نے نکاح تسلیم کیا۔ تو یہ کام ہوتا ہے فقہا کا کہ وہ حدیث مبارک سے جو مسائل کا استنباط ہوتا ہے، یعنی اس حدیث سے ما یستنبط منہا وما یستفاد منہا، اس سے جو جو فوائد ہیں، جو منافع ہیں، جو موتی نکلتے ہیں، وہ چن کے امت کو پیش کرتے ہیں۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا غزوہ بنی المصطلق، اور اسی کو غزوہ مریسی بھی کہا جاتا ہے۔ اصل اس کی غزوے کی سبب یہ تھا کہ بنی المصطلق کا جو سردار تھا حارث بن ضرار، یہ بہت بڑا سردار تھا ان کا، اور یہ بہت بڑا قبیلہ تھا۔ حارث بن ضرار کو جب پتہ لگا کہ مسلمان روزانہ حملہ کر رہے ہیں، کبھی اس قبیلے پہ، کبھی اس قبیلے پہ، کبھی اس قبیلے پہ، حالانکہ وہ یہ نہیں سمجھا کہ مسلمان تو ان کو ادب سکھا رہے ہیں کہ ظالموں تمہارے ساتھ تو ہماری کوئی جنگ نہیں تھی، تم کیوں مدینہ منورہ پہ چڑھ دوڑے؟ مسلمان خود تو نہیں لڑ رہے۔ اور یاد رکھیں مسلمان کبھی فساد نہیں کرتا، اسلام کبھی فساد نہیں کرتا۔ جہاد اور فساد میں تو آسمان و زمین کا فرق ہے، جہاد اور فساد ایک نہیں ہوتا۔ اسلام نے پوری تاریخ اسلام اٹھا کر دیکھ لیں، جہاں جہاں بھی اللہ نے اسلام کو قوت دی ہے اور طاقت دی ہے، اسلام نے تو امن، سلامتی، رواداری، معافی کا اپنا کردار پیش کیا ہے۔ وہ کہیں فاتح بن کر فتح کے نشے میں آ کر اس نے ایسا نہیں کیا ہے کہ مفتو قوموں کی عزتیں اجاڑ دے، اس نے تو سب کی حفاظت کی۔ لیکن حارث بن ضرار کے دماغ میں یہ بات آئی کہ بھی مسلمان ہر قبیلے سے لڑ رہے ہیں، تو کیوں نہ ہم اپنے قبیلے کو پہلے سے تیار کر کے مسلمانوں پہ حملہ کر دیں۔ اس نے جنگ کی تیاری شروع کی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ حارث بن ضرار جو ہے، قبیلہ بن المصطلق جو ہے، وہ اپنی لشکر جو ہے تیار کر رہے ہیں مدینہ منورہ پر چڑھائی کرنے کے لیے۔ حضور کو جب خبر ملی تو حضور نے فرمایا نحن نغزو ولم یغزونا، ہم چڑھائی کریں گے، وہ نہیں چڑھائی کر سکتے ہم۔ اچھا، ان میں اتنی جرأت ہو گئی ہے کہ وہ اب مدینہ منورہ پر پھر حملہ کرنا چاہتے ہیں؟ حضور نے فرمایا لشکر تیار۔ لشکر تیار ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی ساتھ گئے۔ آپ نے فرمایا اچھا، ان میں اب اتنی جرأت ہو گئی ہے کہ وہ پھر مدینہ منورہ پر دوبارہ حملہ کرنا چاہتے ہیں؟ تو حضور پاک نے سریہ نہیں بھیجا بلکہ خود بھی غزوے میں شریک، اور اس کا بڑی تفصیل سے واقعہ ہے۔ بہرحال قصہ ہے مختصر کہ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح دی۔ حارث بن ضرار جو تھا، اور اتفاق ایسا ہے کہ وہ فتح بھی ایسی فتح ہوئی کہ ایسی فتح کا کوئی تصور ہی نہیں کر سکتا کہ جنگ شروع ہوتے ہی ان کا سردار حارث بن ضرار اور 10 آدمی جو تھے مارے گئے، اور ان کا پرچم گر گیا، اور سب لشکری جو تھے انہیں ہتھیار ڈالے کہ بھی یہ تو ایک ہی حملے میں مسلمان نے ہمارے 10 بڑے بڑے سورما جو تھے مار ڈالے، تو آگے کیا ہوگا؟ اور وہ قبائل کے لوگ تھے، انہوں نے دیکھا کہ ہمارا سردار بھی مارا گیا، اور 10 بڑے بڑے ہمارے جنگجو جو تھے وہ بھی مارے گئے، اور بڑی بات یہ ہے کہ ہمارا پرچم جو تھا وہ نیچے گر گیا، اس کا مطلب ہے کہ ہماری شکست
واضح ہے، تو لہذا انہوں نے بھی ہتھیار ڈال دیے، شکست ہو گئی۔ یہ حارث ابن زرار کی بیٹی تھی جویریہ بی بی، یہ قیدیوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں آئی۔ حضور پاک نے اسے آزاد فرمانے کے بعد نکاح فرمایا اور اپنی بیوی بنا کے امہات المومنین میں شامل فرمایا۔ یہ بی بی جویریہ وہ بی بی ہیں کہ جن کے بارے میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ واللہ ما رأیت احدا، میں نے اپنے امرأۃ لہا تکریم کتکریم جویریہ، میں نے ایسی عورت آج تک روئے زمین پہ نہیں دیکھی کہ جس کی وجہ سے اتنی بڑی عزت ملی ہو اس کی قوم کو۔ جب بی بی جویریہ سے حضور نے نکاح فرمایا تو سارے صحابہ اکٹھے انہوں نے کہا خدا کے بندے یہ سوچو کہ بی بی جویریہ حضور کی بیوی بن گئی، اس کی قوم کے جو ہمارے پاس غلام ہیں وہ تو حضور کے سسرال ہیں، یہ تو ہمارے لیے بہت بڑا مسئلہ ہو گیا۔ بھئی بی بی جویریہ سے حضور نے شادی فرما لی ہے، اب ان کے سارے رشتہ دار ہم نے پکڑے ہوئے ہیں، ہمارے پاس غلام ہے، بھی ہم تو بھئی آزاد کرتے ہیں، ہم تو حضور کے رشتہ داروں کو غلام نہیں بنا سکتے، سب نے آزاد کر دی۔ تو بی بی جویریہ کی وجہ سے پوری قوم کو آزادی مل گئی، تمام قوم کے غلام جو تھے وہ آزاد ہو گئے۔ اس لیے بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ ایسی عورت تو ہم نے کوئی نہیں دیکھی کہ جس کی عزت کی وجہ سے پوری قوم چھوٹ جائے۔ اور بی بی جویریہ کی شادی جو تھی وہ بھی ایک عجیب حسن اتفاق ہے کہ بی بی صاحبہ فرماتی ہیں کہ اس واقعے سے 3 راتیں قبل میں نے خواب دیکھا کہ ایک چاند مدینہ منورہ سے چلا ہے، وہ بدر میں آتا ہے، بدر سے پھر وہ ہمارے قبیلے کے اوپر آتا ہے اور اس کے بعد آسمان سے اترتے 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 میری گود میں آ جاتا ہے۔ تو میں نے اسی وقت سوچ لیا تھا کہ اس چاند سے مراد اور کوئی نہیں ہو سکتا ما سوا محمد رسول، کیونکہ ایسے واقعات پہلے بھی گزر چکے تھے، قرآن و حدیث میں بھی ایسے واقعات آ چکے تھے کہ جب سیدنا یوسف نے خواب دیکھا تھا، انہوں نے کیا خواب دیکھا تھا کہ انی رأیت 11 کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، کہ 11 تارے اور سورج چاند، تو 11 تارے سے مراد ان کے بھائی تھے اور سورج چاند سے مراد حضرت یعقوب تھے اور ان کی خالہ تھی، تو ان کی تشبیہ جو تھی وہ بھی تو پھر پیغمبر کے ساتھ۔ اس لیے بی بی جویریہ فرماتی ہیں کہ جب میں نے یہ خواب دیکھا تو میں نے اسی وقت سمجھ لیا تھا کہ کوئی بات ضرور ہے، چاند سے مراد تو حضور محمد مصطفیٰ، اور میری گود میں کیسے آ گئے، یہ کیسے ہوتا ہے، مجھے کیسے ملیں گے، یہ بات ابھی میں سوچ رہی تھی اور 3 دن کے بعد میں حضور کی بیوی بن گئی۔ اور بعین ہی اسی طرح بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خواب دیکھا کہ ایک چاند آسمان سے اترتا ہے اور میرے کمرے میں آ کے غائب ہو جاتا ہے، اس کے بعد پھر ایک اور چاند اترتا، وہ بھی میرے حجرے مبارک میں آ کے غائب ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر ایک اور چاند اترتا ہے، وہ بھی میرے حجرے میں آ کے غائب ہو جاتا ہے۔ اتنے میں صبح ہو جاتی ہے، میری آنکھ کھل جاتی ہے، اور سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ تعبیر رویا میں بہت بڑے ماہر تھے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کوئی خواب پوچھنے آتا تو حضور یا تو خود تعبیر عطا فرما دے یا کہتے ابو بکر تم تعبیر دیا۔ تو بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے ابا جان سے یہ اپنا خواب بیان کیا تو سیدنا ابو بکر چپ ہو گئے۔ میں نے کہا ابا جان کی تعبیر دیں، فرمایا اچھا عائشہ جب وقت آئے گا تو میں تعبیر بتلا دوں گا۔ اور کہتی ہیں کہ فلما توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ودفن فی حجرتی، جس دن حضور پاک کی وفات ہوئی اور حضور سرکار دو جہاں میرے حجرے میں دفن ہوئے تو میرے ابے نے کہا کہ عائشہ ھذا اول قمر من اقمارک، آج پہلا چاند تو تیرے گھر میں آ گیا۔ اس کے بعد پھر سیدنا صدیق دفن ہوئے، اس کے بعد پھر سیدنا عمر دفن۔ تو سیدہ عائشہ نے جو خواب دیکھا تھا وہ خواب بعین ہی اسی طرح سچا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آ رہے تھے تو قاعدہ یہ ہوتا تھا کہ راستے میں جہاں کوئی چشمہ ہوتا تھا چھوٹا موٹا پانی کا وہیں پڑاؤ ڈالا جاتا تھا کہ بھئی کچھ پانی بھی پی لیا جائے، کچھ جانور بھی پانی پی لیں، اونٹ گھوڑے بھی پانی پی لیں، اور کسی نے کچھ اللہ نے توفیق دی ہے کچھ کھانا پکانا ہے تو وہ بھی کھا لے۔ تو ایک چھوٹے سے چشمے پر، اور ویسے اصول یہ بنایا تھا صحابہ نے کہ چشمے پر جب قافلہ اتر جاتا تو سب سے پہلے جو لوگ ہیں وہ بھیجے جاتے کہ حضور پاک کے لیے پانی بھر لیں،
تاکہ آپ کی ضرورت جو ہے سب سے پہلے پوری کی جائے، اس کے بعد پھر صحابہ پانی بھرتے۔ ایک شخص تھے جن کا نام تھا جہجاہ، یہ حضرت عمر کے غلام تھے اور یہ مہاجر تھے، یعنی مکے کے رہنے والے، مکے سے آنے والے۔ اور ایک آدمی تھے سنان، وہ انصار کے رہنے والے یعنی مدینہ منورہ کے رہنے والے تھے، اور ان کا تعلق جو ہے بے اعتبار قبیلے کے عبداللہ ابن ابی ابن سلول کے ساتھ، لیکن سنان مسلمان تھے پکے۔ اب جب جہاں پہنچے، یہ حضرت عمر کے خادم تھے، مشکیدہ لے کے پہنچے کہ حضور کے لیے اور ابو بکر عمر کے لیے پانی بھر لیں۔ سنان پہنچے، انہوں نے کہا میں پانی بھروں گا، انہوں نے کہا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ پہلے پانی ہم بھریں گے؟ انہوں نے کہا نہیں میں بھروں گا۔ تو اسی میں دونوں کی اللہ رحمت فرمائے، تھوڑی بات بڑھتی گئی تو وہاں ایک لکڑی پڑی تھی، تو اس نے لکڑی اٹھا کے مار دی سنان کو۔ کیا جان انسان ہے، اور شیطان تو یجری کا مجری الدم، شیطان تو ایسے دوڑتا ہے نہ انسانوں میں جیسے خون گردش کرتا ہے۔ تو جب ان کو لکڑی لگی تو اس نے کہا یا للانصار، اور جا نے کہا یا للمہاجرین، سب نے اپنے اپنے قبائل کو بلانا شروع کر دیا، اور دونوں طرف سے قبیلے بھاگے جناب، موقع پہ آئے، پانی پہ اکٹھے ہوئے، تلواریں نکل آئیں۔ کہ عرب لوگ جو تھے، یہ تو آپ کو پتہ ہے نا، یہ قبائل کی زندگی تھی، یہ تو چھوٹی چھوٹی سی بات پر قتل کر دینا، لڑائی، یہ تو معمولی سی بات ہوتی۔ یعنی اگر آپ ان کی تاریخیں اٹھا کے دیکھیں تو حیران ہوں گے کہ ایک دفعہ ان کی ایک بڑی مشہور لڑائی ہے، وہ پتہ ہے کیوں ہوئی تھی؟ اس کا سبب یہ تھا کہ دو قبائل کے سردار تھے، ان دونوں کے باغ تھے بڑے بڑے، ایک آدمی کا باغ مشرق میں تھا، ایک کا باغ مغرب میں تھا، اور دونوں باغ آمنے سامنے نظر آتے تھے باقاعدہ۔ تو ایک باغ سے کوئی پرندہ، کوئی چڑیا، اللہ عالم یا کیا پرندہ تھا، وہ اڑا، اڑنے کے بعد دوسرے کے باغ میں آیا، تو اس نے کہا تمہارے باغ سے چڑیا اڑ کے میرے باغ میں کیوں بیٹھے؟ اس پہ لڑائی شروع ہوئی اور 300 آدمی مارے گئے کہ وہ چڑیا ادھر کیوں آئی تھی بھائی۔ اب اس کا کوئی علاج ہے؟ اسی طرح بھی آپ دیکھ لیں افغانستان میں کیا ہو رہا ہے، یعنی تمام قبائل جو مشترک ہو کر مل کر روس سے لڑتے رہے، دشمن سے لڑتے رہے، اور جنہوں نے کمیونزم کے اس فلسفے کو ہمیشہ کے لیے سمندر میں غرق کر دیا، اور جنہوں نے اتنی بڑی قوت کو کہ جس میں پتہ نہیں شہر تھوڑے ہیں اور ایٹم بم زیادہ ہیں، ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اور جن کے جوش سے برلن کی دیواریں ٹوٹ گئیں۔ جب جنگ سے فارغ ہو گئے تو آپس میں لڑ پڑے۔ کیوں فارغ کیسے بیٹھے؟ اب آدمی عادی ہو جاتا ہے نا، 15-16 سال لڑائی کرتے کرتے، فارغ کیسے عادی ہو؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اب حق پر وہ ہیں کہ جن کو علاقہ ملا اور انہوں نے قرآن نافذ کر دیا، اب ان کے ساتھ لڑنا جو ہے تو سیدھی بات ہے کہ خلاف اسلام ہے، لیکن چین نہیں آتا۔ کوئی جھگڑا ہے، تاجک کہتے ہیں کہ ہم ازبک کو کیوں مان لیں، ازبک کہتے ہیں ہم تاجک کو کیوں مان لیں، وہ کہتے ہیں ہم پشتون کو کیوں مان لیں، وہ کہتے ہیں ہم فارسی بان کو کیوں مان لیں، یہ کیا بات ہے؟ تو یہ قبائل جو ہیں نا، اللہ پاک رحمت فرمائے، یہ بہرحال عجیب سے ہوتے ہیں۔ ابھی 3 سال قبل کی بات ہے، میں بھی سفر میں کوئی ٹرائبل ایریا سے، یعنی قبائلی علاقے جو ہیں جہاں کوئی قانون نہیں ہے، تو وہاں سے گزر رہے تھے، مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا، ہم 2-3 گاڑیوں میں تھے، میرے ساتھ سے کبھی نماز کا وقت ہو رہا ہے، خدا کے لیے کوئی مسجد تلاش کرو بھائی۔ اور وہ تو ماشاءاللہ علاقہ پٹھانوں کا ہے، پٹھان تو اللہ کا فضل ہے، نمازی تو بہت پکے ہوتے۔ میں نے کہا بھی یار کو مسجد دیکھو تاکہ ہماری جماعت نہ نکل جائے۔ اب ایک مسجد آئی تو وہ جناب چلو جی چلو چلو آگے چلو، پھر ایک اور مسجد آ گئی، انہوں نے کہا جی اور آگے چلو، پھر ایک اور مسجد، یعنی 5-6 مسجدیں ہم کراس کر گئے۔ تو میں اپنے استاد جو میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اس علاقے کے بڑے اہم آدمی تھے، وہاں کے خان تھے، اور وہاں خان جو ہوتے ہیں نا وہ بڑی چیز ہوتے ہیں۔ تو میں نے کہا خان یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ ہماری نماز جا رہی ہے۔ اس نے کہا مکی صاحب یہ بات نہیں ہے، میں وہ مسجد ڈھونڈ رہا ہوں جس کے ساتھ حجرہ نہ ہو۔ بھائی حجرہ کیا مطلب؟ اور نے کہا جس مسجد کے ساتھ حجرہ ہوتا ہے، اور اگر ہم وہاں مغرب کی نماز پڑھیں گے تو پھر کھانا کھائے بغیر ہم وہاں سے آگے نہیں جا سکتے۔
حجرے کا معنی ہوتا ہے مسافر خانہ، یعنی بیٹھنے کی جگہ. تو ڈیرا سمجھ لیں، ڈیرا سمجھ لیں، کچھ سمجھ لیں. تو جس مسجد کے ساتھ حجرہ ہے، جو ہی ہم نماز سے فارغ ہوں گے وہ دیکھیں گے کہ یہ باہر کے لوگ آئے ہوئے ہیں، تو وہ فوراً آ جائیں گے کہ جناب چلیں پہلے کھانا تیار ہے، کھانا کھائیں، اور کھانے کے بغیر آپ جا نہیں سکتے. اور اگر آپ کھانا نہ کھائیں تو پھر آپ دشمن ہیں، پھر مقابلہ کریں، کلاشنکوف نکال. کیونکہ جو کھانا نہ کھائے وہ تو دشمن ہے. ابراہیم علیہ السلام نہیں دیکھا کھانا نہیں کھایا، فاوجد میں نے مخیفہ، تو ابراہیم علیہ السلام ڈر گئے، یہ کھانا کیوں نہیں کھا رہے؟ قالوا لا تخف، انہوں نے کہا اب نہ ڈرے، ہم تو فرشتے ہیں، ہم تو کھاتے ہی نہیں. تو یہ پرانا عرب میں اور قبائل میں روایت. اس نے کہا میں وہ مسجد ڈھونڈ رہا تھا کہ جس کے جو حجرہ نہیں ہوگا تو وہ دعوت نہیں کریں گے، کیوں مسجد میں تو کھانا کہاں سے کھلائیں. تو میں نے کہا اللہ کے بندے، اس نے کہا حضرت اللہ کے بندے کی بات نہیں ہے، میں نے تو وہاں اتنا بڑا آدمی اکٹھے کیے ہوئے ہیں اور اتنا ہم نے وہاں جناب انتظام کیا ہوا ہے کہ آپ یہاں حجرے میں کھانا کھا لیتے تو ہمارا تو کھانا خراب ہو گیا نا. مسافر ہیں، نماز لیٹ بھی پڑھ سکتے ہیں، ہماری دعوت تو خراب مت کرو نا. یہ اچھی بات ہے بھائی، نماز چلی جائے، خان کی دعوت جو ہے وہ لیٹ نہیں ہوتی. خیر بہر عالم نماز، تو یہ قبائل کی باتیں ہوتی ہیں. تو جب دونوں قبائل اکٹھے ہوئے، حضور کو اطلاع ملی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جلدی سے تشریف لائے دونوں کے درمیان. الوداع والجاہلیہ وان بین ظہرانیکم، اب نے فرمایا خبردار، یہ کیا کر رہے ہیں انصار مہاجر، مہاجر انصار، یہ کیا ہے؟ میں تمہارے اندر موجود ہوں اور پھر تم وہی جاہلیت کے نعرے بلند کر رہے ہو. قومیتوں کا جھگڑا، حسب کا جھگڑا، نسب کا جھگڑا، لسانیت کا جھگڑا، صوبائیت کا جھگڑا، یہ انڈین ہے، یہ پاکستانی ہے، یہ سندھی ہے، یہ پنجابی ہے، یہ جناب یو پی کا ہے، یہ فلاں کا ہے، یہ فلاں کا ہے، یہ کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا دعوها فانها منتنۃ، چھوڑ دو ان نعروں کو، یہ تو بدبودار نعرے ہیں. یہ کیا کر رہے ہو تم؟ انما المؤمنون اخوۃ، مسلمانوں نے جب کلمہ پڑھ لیا ہے، مشرق میں ہے، مغرب میں ہے، عرب میں ہے، عجم میں ہے، شمال میں ہے، جنوب میں ہے، وہ مسلمان بھائی ہیں. یہ تو اللہ نے قبائل بنائے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو ڈھونڈنے میں آسانی محسوس کر سکیں، ورنہ اس کے ساتھ یہ تو نہیں کہ ہم نعرے لگائیں کہ انصار اور مہاجر، مہاجر مہاجر کی مدد پہ آ جائے. اب جناب وہ کہیں جا کر وہ جھگڑا جو تھا تھما، اور اس کے بعد سنان جب واپس آیا، عبداللہ ابن ابی ابن سلول جو رئیس المنافقین تھا وہ بھی اس سفر میں ساتھ تھا. اس کو جب پتہ چلا اس نے کہا کہ اچھا اب یعنی وہ مہاجرین اتنے زور میں آ گئے ہیں کہ عمر کا ایک غلام جو ہے وہ بھی ہمارے بندوں کو لکڑیوں سے مارتا ہے. اور اس کے بعد اس بدبخت نے وہ جملہ کہا، اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے. عربوں کا ایک محاورہ ہے، سمن قلبک یاکلک، کہ تم اپنے کتے کو اور کھلاؤ تاکہ تمہیں یہ کھا جائے. کبھی اس کو پالو اور کھلاؤ اور کھلاؤ، جب یہ موٹا تازہ ہو جائے گا، مضبوط ہو جائے گا تو ایک دن تمہیں کھائے. اس نے یہ جملہ کہا، اللہ معاف کرے اس کے دل میں کس کی نیت تھی، بہرحال مسلمانوں کے خلاف تھی، صحابہ کے خلاف تھی. زید بن ارقم ایک صحابی تھے اسی کے قبیلے کے، یعنی تھے وہ بھی خزرج. وہ یہ باتیں سن رہے تھے. انہوں نے آ کر اپنے چچا سے کہا کہ میرے چچا عبداللہ ابن ابی یہ کہہ رہا. اور پھر اس نے کہا انصاریوں سے، اس نے کہا کہ یہ سارا تمہارا کیا دھرا ہے، تم نے مہاجرین کو باغ دیے، تم نے گھر دیے، تم نے مدینے میں ان کو آباد کیا، تم نے ان کو کھلایا، آج وہ سر پہ نہ چڑھے تو کیا ہو؟ اس لیے فیصلہ کر لو کہ لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ينفضوا. اللہ نے قرآن پاک میں واقعہ بیان کر دیا. انہوں نے فیصلہ کر دیا، انہوں نے کہا کہ آج کے بعد خبردار کوئی ایک آدمی حضور کے پاس صدقہ، خیرات، زکوٰۃ، مہاجرین کی امداد لے کر نہ جائے. جب ان کو کچھ نہیں ملے گا خود بخود بھاگ جائیں گے. یہ تو پڑے ہوئے اسی نہیں ہیں کہ کھانے کو مل رہا ہے، باغ مفت مل گئے، لڑکیاں مل گئیں، عورتیں مل گئیں، مہاجر بن گئے جی. اور اس کے بعد انہوں نے یہ بھی فیصلہ کیا جس کو اللہ نے قرآن میں نقل کیا ہے کہ لَئِن رَّجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، کہ جب ہم مدینے میں واپس جائیں گے تو ہم سے طاقتور جو ہے، قوت والے جو ہیں، ہم ذلیل کمزوروں کو نکال دیں گے. مانا یہ تھا کہ اب نکالو مہاجرین کو، مدینہ تو ہمارا ہے، انصار کا ہے، اوس و خزرج کا ہے. جب زید بن ارقم کی معرفت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس خبر کا پتہ چلا،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زید صحیح کہہ رہے ہوتے، کہا رسول اللہ میں نے خود سنا ہے، سمعت اذنایا۔ حضرت عمر نے کہا دعنی یا رسول اللہ، حضور مجھے اجازت دیں اضرب عنق ھذا المنافق، اس ظالم کی میں گردن اڑا دوں کہ ہمارے مدنی پاک کے بارے میں ایسی گستاخی کی بات کرے۔ حضور نے فرمایا دع یا عمر، ایسا نہ کہو کہ 10 لوگ جو ہے پھر یہ کہیں گے انا محمد امر بقتل اصحابہ، اب تو محمد مصطفیٰ اتنے طاقت میں آ گئے ہیں کہ اپنے ساتھیوں کو بھی قتل کا حکم دے رہے ہیں، کیوں لوگوں کو پتہ تھوڑا لگے گا یہ منافق ہے؟ لوگوں کو تو یہی پتہ لگے گا نا ہمارے ساتھ ہے، نمازیں پڑھتا ہے، ہمارے ساتھ جنگ میں ہے، جہاد میں ہے، اس لیے اس بات کو چھوڑ دو۔ اب حضور پاک نے ایک اور حکمت عملی اختیار فرمائی، حضور نے حکم دیا الرحیل، قافلہ چلاؤ۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے کبھی زندگی میں نہیں دیکھا تھا کہ اس وقت میں حضور قافلہ چلائیں، قافلہ تو ہمیشہ آرام سے چلتا تھا۔ قافلے کا طریقہ ہوتا تھا کہ قافلے جو ہیں صبح صبح چلتے تھے اور پھر گرمی کے وقت پہ رک جاتے تھے، پھر شام کو چلتے تھے، پھر ساری رات آخر متاخر اللیل تک چلتے رہتے، پھر آرام کرتے، پھر صبح کو چلتے، پھر دوپہر میں رک جاتے، چونکہ اونٹوں کے قافلے صحرا کا سفر۔ لیکن حضور نے فرمایا الرحیل، چلو۔ صحابہ کہتے ہیں ہم حیران ہیں کہ حضور رکنے کا نام بھی نہیں لے رہے، چل رہے۔ اصل حضور کا مقصد یہ تھا کہ اب جو ان قبیلے میں وہ جو گرمی پیدا ہو گئی ہے یہ کہیں پھر ٹکرا نہ جائے، ان کو اتنا سفر میں الجھا دیا جائے کہ یہ تھک ہار کے سب بھول جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی تھی کہ متواتر سفر، بس نماز کے لیے حضور رکتے اور کہتے چلو، نماز کے لیے رکتے حضور کہتے چلو، سب کہتے ٹھیک چل رہا۔ تو لازماً الحمدللہ اس کا یہ اثر ہوا کہ وقتی طور پر وہ جو بات تھی کنٹرول، اور مدینہ منورہ یہ قافلہ پہنچ گیا۔ لیکن خدا کی قدرت دیکھیں اور اللہ کی شان دیکھیں کہ ایسے واقعات میں اور ایسے سفر میں عظیم عظیم عبرتیں، عظیم عظیم واقعات، حوادث پیش آتے، کیونکہ سفر کا یہ عالم تھا، تیزی تھی، اور قاعدہ یہ ہوتا تھا کہ عرب زمانے میں عورتوں کے لیے اس کو کہتے تھے ہودج۔ ہودج کا معنی یوں سمجھ لیں آپ پالکی، جسے ہم کہتے ہیں انڈیا اردو زبان میں، جیسے ہاتھیوں کے اوپر بنا لیتے ہیں، اسی طرح عربوں کے اندر اس کو کہتے تھے ہودج۔ ایک ایسی چھوٹی سی پالکی بنی ہوتی تھی، اس کو اونٹ کے اوپر باندھ دیا پلان پہ، اس کے اوپر کپڑا ہوتا تھا، چھت ہوتا تھا، پردہ ہوتا تھا، اگر عورت ہو تو پھر اس میں وہ سفر کرتا تھا۔ اور قاعدہ یہ ہوتا تھا کہ جب سفر کا وقت آتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو بیویاں ہیں وہ اپنے اپنے ہودج میں جا کے بیٹھ جاتی، وہ اٹھانے والے آگے ہودج کو اٹھا کے تو اونٹ پہ باندھ دیتے اور قافلہ چل پڑتا، حضور سب سے آگے ہوتے قافلہ۔ اب خدا کی شان یہ ہے کہ بی بی عائشہ سیدہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ بھی اس سفر میں ساتھ تھیں، وہ اپنے قضاء حاجت کے لیے، چونکہ اس دور میں اور خاص طور پہ سفر میں کوئی حمامات تو ہوتے نہیں تھے، عورتیں ہوں یا مرد ہوں تو پھر قافلے سے بہت دور، کئی فرلانگ دور چلے جاتے تھے تاکہ کسی کو نظر بھی نہ آئے، کوئی آواز یا کوئی رائحہ خبیثہ، کوئی ایسی بدبو، کوئی ایسی چیز بھی کسی کو محسوس نہ ہو۔ تو ایک پردے کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ بہت دور نکل، بی بی عائشہ بھی دور نکل گئیں، واپس جب آئیں تو قافلہ چلا گیا، کہ قافلہ تو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا نا، حضور چلا رہے تھے نا قافلے کو دھڑا دھڑ۔ اب بی بی عائشہ جب واپس آئیں تو اس نے کہا بھی قافلہ چلا گیا اور صحرا کا سفر ہے، اب اگر میں پیچھے دوڑوں تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ میں اونٹوں کو پکڑ لوں، آدھے گھنٹے کا بھی فرق پڑ جائے تو بس پھر تو قافلہ گیا، اور اگر میں نہ ڈھونڈوں تو اس نے کہا بی بی عائشہ نے کہ میں نے یہی سوچا کہ سب سے بہتر بات یہ ہے کہ بس اسی جگہ رہ جاؤ، کیونکہ آخر کسی وقت تو حضور کو علم ہوگا نا کہ بی بی عائشہ نہیں ہے، کیونکہ حضور کی عادت مبارک تھی قافلے کو چلانے کے بعد وہ کبھی کبھی اپنی سواری جو تھی وہ عورتوں اپنے بیویوں کے اونٹوں کے قریب لا کے پوچھ لیتے تھے کہ کوئی تکلیف تو نہیں ہے، خیریت ہے، کوئی پانی کوئی چیز پوچھنی ہے، پوچھ کے پھر حضور چلے جاتے تھے۔ انہوں نے کہا کبھی تو حضور میرے اونٹ کے قریب آئیں گے نا، پوچھیں گے، جب آواز نہیں آئے گا تلاش کریں گے، جب تلاش کریں گے تو یہ جگہ ڈھونڈنا تو قبیلے کے لیے آسان ہے، قافلے کے لیے، لیکن اگر میں خود عقل دوڑاؤں تو اس کا معنی یہ ہے کہ موت کے سوا چارہ کوئی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور انتظام بھی فرمایا تھا
کہ ایک صحابی تھے جن کا نام تھا صفوان ابن معطل، بڑے شان والے سے، حضور نے ان کے ذمے ایک ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی کہ تم جو ہے کم از کم 4-6 گھنٹے قافلے سے پیچھے رہا کرو، اکیلے اونٹنی، راستہ تمہارا یہی ہوگا جس راستے پہ ہمارا قافلہ جا رہا ہے، جہاں جہاں قافلہ پڑاؤ کرے گا اور وہاں سے وہ منزل چھوڑے گا تو تم 4-6 گھنٹے بعد وہاں پہنچو گے، وہاں آگے ذرا دیکھ لو کسی کی کوئی چیز رہ گئی ہو، کوئی تلوار رہ گئی ہو، کوئی سلا رہ گیا ہو، کوئی سامان رہ گیا ہو، تو وہ اپنی اونٹنی پہ رکھ لیا اور پھر قافلے کو پہنچا دیا، کیونکہ انسان ہے، اونٹوں کے سفر ہیں، گھوڑوں کے سفر ہیں، تو کئی چیزیں بھول جاتا ہے آدمی۔ حضرت صفوان ابن معطل فرماتے ہیں کہ میں اپنے اونٹنی پر جب آیا تو دور سے مجھے ایک سایہ سا محسوس ہوا کہ کوئی کپڑا لے کے جیسے کوئی بندہ لیٹا ہوتا ہے، اور میں جب قریب آیا دیکھا تو کپڑا لے کے بیٹھی ہوئی ہیں بی بی عائشہ، چونکہ میں نے پردے سے پہلے دیکھا ہوا تھا بی بی کو، تو میں نے فوراً اندازہ لگا لیا کہ بی بی عائشہ، میں نے کہا عائشہ، انہوں نے کہا چپ کر گئی، میں نے کہا اللہ کی بندی تم کیسے اکیلے یہاں رہ گئی؟ قافلہ چلا گیا، تم اکیلی عورت؟ بی بی عائشہ کہتے ہیں، حضرت صفوان فرماتے ہیں کوئی بات نہیں، اور اس کے بعد حضرت صفوان نے صرف یہی کہا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ کی قدرت ہے، پتہ نہیں کیا ہو۔ اور کمال ہے کہ حضور اتنے سفر میں اپنی بیوی کا بھی خیال نہیں فرمایا۔ تو بی بی عائشہ کہتی ہیں کہ واللہ ما رأیت رجلا امینا ولا کریم، میں نے ایسا شخص نہیں دیکھا سخی بھی اور امانت والا کہ انہوں نے آ کے میرے قریب اونٹ اپنے کو بٹھایا اور خود دور چلے اور پشت دے کر کھڑے ہو گئے تاکہ میں اونٹ میں بیٹھ جاؤں، اونٹ پہ چڑھتے ہوئے بیٹھتے ہوئے، ممکن ہے عورت ہے نا، چادر اتر جائے، دوپٹہ اتر جائے، کچھ ہو جائے، دور کھڑے ہو گئے۔ جب ان کو تسلی ہو گئی کہ اب میں اونٹ پہ بیٹھ گئی ہوں گی تو آئے اور مہار پکڑی اور چل۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو راستے میں علم ہوا تو آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں، الحمدللہ خیر ہے، پیچھے صفوان جو آ رہا، تو اب کسی کو دوبارہ بھیجنے کی کیا ضرورت ہے کہ ہم تلاش کریں، اسی لیے تو ہم نے ایک آدمی رکھا ہے قافلے کو ڈھونڈنے کا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ بہرحال مدینہ منورہ کے قریب پہنچے، سارا قافلہ بیٹھا ہوا ہے، حضور بیٹھے ہیں، صحابہ بیٹھے ہیں، مختلف اجماع ہیں، اور وہ عبداللہ ابن ابی جو ہے وہ بھی ایک ٹولی میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، رئیس المنافقین جو تھا عبداللہ ابن ابی ابن سلول وہ بھی بیٹھا ہوا ہے، اور دور سے حضرت صفوان آگے چلتے ہوئے آ رہے ہیں، اور اڑتے اڑتے خبر تو پہنچ گئی کہ بی بی عائشہ رہ گئی تھی اور صفوان جو ہے ان کو لے کے آ رہا ہے۔ جب وہ قریب آئے تو اس بدبخت نے کہا کہ واللہ ما نجا منہا ولا نجت من، کہنے لگا بہرحال یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ اس سے بچ گئی ہو یا یہ اس سے بچ گیا ہو، ایک جوان لڑکی ہو، ایک جوان آدمی ہو، سارا ہو، علیحدہ ہو، یہ ہو نہیں سکتا کہ بچ گئے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، یعنی اتنی بڑی تہمت۔ اور یہ بات آہستہ 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 چل نکلی۔ اب یہ بات چل نکلی، اتفاق کی بات یہ ہے، بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ جب میں سفر سے واپس آئی تو میں بیمار ہو گئی اور مجھے کوئی پتہ نہیں، اور 20 دن متواتر میں بیمار رہی حضور کے گھر میں، اور اس بیماری میں یہ عالم تھا کہ مجھے بخار کی تکلیف تھی، اور میرے پاس چونکہ میرے ابا اور اماں آتے تھے اور کوئی آتا نہیں تھا، ان نے جب مجھے بات ہی نہیں بتائی، مجھے کیا پتا، لیکن میں نے اتنا ضرور محسوس کیا کہ حضور کی محبت میں فرق ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو التفات تھا، جو حضور کا محبت تھی اور توجہ تھی، میرے ساتھ آگے بات کرتے تھے، مجھے بہلاتے تھے، مجھے تسلی دیتے تھے، خاص طور پہ مجھے اگر بخار ہو یا تکلیف ہو تو پھر حضور کافی ٹائم میرے ساتھ بیٹھتے تھے، صرف حضور تشریف لاتے اور آگے اتنا پوچھ رہے تھے کیف تیکم، کیا حال ہے اس کا، اور اس کے بعد چلے۔ اب بات اور پھیلنے لگ گئی۔ بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے جب دیکھا حضور کا اعراض کہ حضور کی کوئی توجہ ہی نہیں، تو میں نے ایک دن حضور سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ استاذن، میں اجازت لینا چاہتی ہوں کہ میں اپنے ماں باپ کے گھر چلی جاؤں۔ حضور فرمایا ٹھیک چلی
بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ پھر میں اپنے ماں باپ کے گھر میں آ گئی، لیکن پھر بھی مجھے کوئی نہیں بتاتا یہ بات کیا ہے۔ تو ایک رات میں اپنے حاجت انسانی کے قضاء کے لیے، چونکہ اس زمانے میں بھی یہی تھا کہ گھروں میں کوئی حمام نہیں، کوئی بیت الخلاء نہیں، کچھ نہیں، عورتیں باہر جاتی تھیں دور رات کو نکل کے، تو ہم دور جا رہے تھے اپنے قضاء حاجت کے لیے، تو میرے ساتھ مستح ایک صحابی ہیں، ان کی والدہ جو ہے وہ بھی میرے ساتھ سفر کر رہی تھی۔ ان کا چادر جو تھا وہ پاؤں میں الجھا، تو بی بی مستح جو تھی وہ گری، زمین پہ گری، اور گرتے ہوئے ان کے منہ سے فوراً نکلا کہ تائس مستح، اللہ مستح کو ہلاک کر دے۔ عائشہ فرماتی ہے میں تو گھبرا گئی، میں کھڑی ہو گئی، میں نے کہا ماذا تقولین یا ام مستح اما تعلمین انہ بدری، میں مستح کیا کہہ رہی ہوں؟ تم یہ نہیں جانتی کہ وہ صحابی ہے اور بدر کا صحابی ہے، بدری ہے، تم اس کے بارے میں یہ بات کر رہی ہو؟ تو وہ کھڑی ہوگی، انہوں نے کہا عائشہ تمہیں پتا نہیں؟ کہا کیا؟ نے کہا تمہیں پتا نہیں کہ مستح کیا کہہ رہا ہے؟ ابھی بھی کیا پتا مستح کیا کہہ رہا ہے، وہ تو صحابی ہے، بدری ہے، حضور کا غلام ہے۔ اس نے کہا کہ پھر مستح نے مجھے سارا واقعہ سنایا کہ کیسے تم قافلے سے پیچھے رہ گئیں، کیسے صفوان کے ساتھ پہنچیں، عبداللہ ابن ابی ابن سلول نے کیا کہا، اس کے بعد یہ باتیں پھیلنا شروع ہو گئیں، تو اس میں میرا بیٹا مستح، حمنہ بنت جہش اور حضرت حسان جیسا شاعر رسول اللہ، بڑے بڑے مسلمان بھی الجھ گئے، کیونکہ جب بات نکلتی ہے تو اثر رکھتی۔ اسی لیے کسی نے کہا نا کہ جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ اب بات اڑنی شروع ہو گئی، پھر کس سے بندے گئے، پھر ہر آدمی اپنے عقل کے مطابق سوچتے کہ ہاں جی بات تو ٹھیک ہے، ایک نوجوان لڑکی ہو اور جنگل ہو، اکیلا مرد ہو، یار کیسے ہو سکتا ہے، ہر آدمی پھر اپنی سوچتا۔ اختر کی بات کا لوگوں نے افسانہ کر دی، لیکن اللہ نے جن کو اچھی سوچ دی ہے وہ اس وقت بھی اچھی سوچ دی۔ حضرت ابو ایوب الانصاری رضی اللہ تعالی، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ میں سب سے پہلے میزبان، انہوں نے جب یہ واقعہ سنا گھر میں آئے، اپنی بیوی کو یہ بات سنائی، اور اس کے فوراً بعد یہ کہا ابو ایوب نے اپنی بیوی سے کہ میری بیوی لو کنت مکانت عائشہ، اگر تم عائشہ کے بجائے ہوتی تو کیا تم یہ گناہ کر لیتی؟ کہا کہ واللہ لا، کوئی شریف عورت بھی گناہ کا سوچ سکتی ہے؟ کوئی حرہ، کوئی آزاد، کوئی شریف، کوئی قبیلے کی عورت، خاندان کی عورت گناہ کے بارے میں تو سوچ ہی نہیں سکتی۔ اس نے کہا اچھا میری بیوی یہ بتاؤ، اگر صفوان ابن معطل کے بجائے میں ہوتا اس جگہ پہ تو تم میرے بارے میں کیا گمان کرتی ہو؟ اس نے کہا کہ واللہ ما رأیت منک الا خیرا، میں نے تو تم میں بھی بھلائی کے علاوہ کبھی کچھ نہیں دیکھا، مجھے یقین ہے کہ تم بھی گناہ نہیں کر سکتے۔ تو ابو ایوب نے کہا کہ فاسمعی ان عائشہ خیرا منک صفوان ابن المعطل خیر منی، کہ میری بیوی پھر سن لو، عائشہ تم سے بہتر ہے اور صفوان مجھ سے بہتر ہے۔ جب ہم گناہ نہیں کر سکتے تو ان نے گناہ کیسے کیا ہوگا؟ جب ہم گناہ کے بارے میں نہیں سوچ سکتے تو جو ہم سے خیر ہیں، جو ہم سے بہتر ہیں، وہ کیسے گناہ کریں؟ لیکن بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ جب میں نے یہ قصہ سنا تو میرے تو پھر دماغ سے ہر بات ہی اڑ گئی کہ اچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ بولنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عدم التفات، تو اس کی وجہ یہ ہے اتنا بڑا حادثہ ہو گیا ہے مدینے میں اور مجھے پتہ بھی نہیں۔ میں آئی فبکیت بکاء، پھر میں نے رونے کے علاوہ میرے پاس کیا تھا؟ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں اعلان فرمایا لوگوں سے کہ سب جمع ہو۔ جب سب لوگ جمع ہو گئے، حضور نے خطبہ پڑھا، حمد اللہ واثنا علیہ، اللہ کا حمد و ثنا بیان کی۔ آپ نے فرمایا کہ یا ایھا الناس
لوگوں اب وہ بات بھی ہو گئی ہے کہ الناس یؤذونی فی اہلی، کہ لوگ مجھے میرے اہل کے بارے میں بھی تکلیف دینے پر آ گئے ہیں. واللہ ما علمت علی اہلی خیرا، اللہ کی قسم ہے میں نے تو اپنی بیویوں پہ، اپنے اہل پہ ما سوائے بھلائی اور خیر کے کبھی کچھ گناہ غلطی دیکھی نہیں ہوتی، لیکن لوگ مجھے ایذا دیتے. تو ایک صحابی تھے اسید ابن حضیر کھڑے، یہ سید الاوس، اوس کے قبیلے کے سردار. انہوں نے کہا یا رسول اللہ ان کان من الاوس، حضور آپ پر تہمت لگانے والا، آپ کے گھرانے پر اعتراض کرنے والا اگر ہمارے قبیلے کا آدمی ہے، حکم کریں ہم اس کی گردن کاٹ کے پاؤں میں رکھیں، اور اگر وہ خزرج کے قبیلے کا آدمی ہے تو پھر سعد ابن عبادہ رئیس الخزرج کو حکم دیں گے اس کی گردن کاٹ کے رکھیں، یا ہمیں حکم دیں پھر ہم دیکھیں گے خزرج کے لوگ کیسے تہمت لگاتے ہیں. سعد ابن عبادہ کھڑے کو، اس نے کہا تم جھوٹ بول رہے ہو، تمہیں پتا ہے کہ تمہارے قبیلے کا آدمی نہیں ہے جس نے یہ حرکت کی ہے. اگر تمہارے قبیلے کا آدمی ہوتا نا اتنے جذبے تو باتیں نہ کرتے. تمہیں چونکہ پتا ہے کہ وہ تمہارے قبیلے کا بندہ نہیں ہے، وہ ہمارے قبیلے کا بندہ ہے، اس لیے جذبات میں آ رہے ہیں. تو یہ آپس میں تیز ہو گئے. حضور اٹھے درمیان سے، آپ نے فرمایا اچھا تم لوگ بجائے میری ہمدردی کرنے کے اپنی قبائلی الجھنوں میں پھر الجھ گئے ہو. جب حضور چلے گئے تو ڈر گئے، کبھی حضور ناراض ہو گئے. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ اور حضرت علی کو، آپ نے فرمایا اسامہ چونکہ تم میرے بیٹے ہو، میرے بچے ہو، محبوب ہو، میرے بیٹے کے بیٹے ہو، اور ہمارے گھر میں آنا جانا، تمام بیویوں کے ساتھ ملنا، بچوں کی طرح ساتھ رہے ہو، تمہاری کیا رائے ہے، تم کیا سمجھتے ہو؟ نے کہا یا رسول اللہ ما رأیت الا خیرا، میں نے تو کبھی آپ کے گھر میں کوئی غلطی دیکھی نہیں، میں کیا بات کروں؟ حضور بی بی عائشہ میں کوئی برائی نہیں. حضور نے فرمایا علی ابن ابی طالب تم بتلاؤ تو ہمارے عزیز ہو، تمہاری کیا رائے؟ تو حضرت علی کہتے ہیں کہ خدا کی قسم ہے میرا مقصد صرف یہ تھا کہ حضور کے ذہن پر جو بوجھ ہے نا وہ کسی طرح اتر جائے. میں نے کہا یا رسول اللہ ایک عورت کی وجہ سے اتنا اہمیت دینی اور اتنا دکھ پریشانی لے لینی کیا ضرورت ہے؟ آپ کچھ شادی کرنا چاہیے اور شادی کرو، بس کیا ہے؟ اگر ایسی کوئی بات ہے تو ایک عورت کا ہی ہے نا مسئلہ. اور اگر آپ تحقیق چاہتے ہیں تو پھر بی بی عائشہ کی جو خادمہ ہے بی بی بریرہ، جو ان کی کنیز ہے، ان سے تحقیق کریں، چونکہ کنیز 24 گھنٹے قریب رہتی ہے، اس کو زیادہ معلومات ہو سکتی ہے. حضور نے فرمایا اچھا علی تم تحقیق. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بی بی بریرہ کو بلایا اور کہا کہ بتلاؤ. اس نے کہا کہ علی خدا کی قسم واللہ ما علمت علیہ خیرا، میں نے تو بی بی عائشہ کا کبھی کوئی غلطی نہیں دیکھی. ہاں ایک دفعہ ایک غلطی دیکھی تھی کہ میں نے آٹا گوندا اور آٹا بی بی کو دے کے میں چلی گئی کہ اس آٹے کا خیال رکھنا. میں واپس آئی تو یہ کھیل رہی تھی اور آٹا جو تھا بکری کھا رہی تھی. یعنی غافل تو ہے، بچوں والی باتیں تو ہیں اس میں، اتنا تو ہے کہ غفلت کر جاتی ہے، کسی چیز کو سنبھال نہیں پاتی، لیکن یہ تو نہیں کہ میں نے اس پہ کبھی گناہ دیکھا. حضرت علی غصے میں آ گئے، انہوں نے کہا کہ بریرہ دیکھو سیدھی بات کرو، یہ میرے نبی کی عزت کا مسئلہ ہے، اگر ایسی بات ہے تو میں تو تیری چمڑی نکال دوں. انہوں نے کہا تمہاری جو مرضی ہے کہو، میں نے تو بی بی عائشہ پہ کبھی گناہ دیکھا ہی نہیں، میں کیا کروں. یہ اصل وجہ تھی جو بی بی عائشہ اور حضرت علی کی ناراضگی ہو گئی، جس کو پھر لوگوں نے بڑا چڑھا دیا. اصل وجہ یہ تھی کہ بی بی عائشہ اس بات کو ہمیشہ یاد کرتی تھی کہ حضرت علی تو آخر کچھ ہو، کتنا بڑا مقام ہو، لیکن میرے تو بیٹے تھے، ان کو بھی اپنی ماں کے بارے میں شبہ تھا کہ میری آپ کنیز کو کہیں کہ تمہاری چمڑی اتار دوں گا. اور نبی سے کہتے ہیں کہ جی حضور بی بی کو چھوڑ دیں اور شادی کر لیں. اگر حضور غصے میں مجھے طلاق دے دیتے تو میں تو ساری زندگی کے لیے ماری جاتی. تو یہ کیسا میرا بیٹا ہے جو ایسے مشورے دے رہا ہے؟ حالانکہ حضرت نے کہا کہ واللہ عائشہ خدا کی قسم حضور جب اتنے اداس تھے تو میں حضور کو کیسے تسلی دوں؟ حضور کو مطمئن کرنے کا تم مجھے بتاؤ میرے پاس کیا حل تھا؟ یہی تھا کہ دیکھو جی میں نے نوکرانی کو ڈانٹا ہے، میں نے بی بی بریرہ کو ڈانٹا ہے، میں نے یہ تحقیق کی، میں نے یہ تحقیق کی، اور حضور کے دماغ سے بوجھ اتارنے کے لیے میں نے کہا حضور اگر آپ چاہتے ہیں تو چھوڑ دیں. تو یہ سارے واقعات ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، بعض روایات میں ہے کہ آپ نے سیدنا
عمر کو بلایا. آپ نے فرمایا عمر تمہاری کیا رائے؟ اس نے کہا حضور میں آپ کے گھر کے بارے میں بات کر سکتا ہوں. آپ نے فرمایا میں پوچھ رہا ہوں، میرا حکم ہے. تو انہوں نے کہا حضور اگر تو آپ کا حکم ہے تو پھر میں بھی آپ سے کچھ پوچھوں تو آپ ناراض تو نہیں ہو جائیں گے؟ حضور نے فرمایا کہ بالکل نہیں. انہوں نے کہا حضور یہ تو بالکل واضح مسئلہ ہے، آپ مجھے یہ بتائیں کہ عائشہ کے ساتھ شادی آپ نے خود کی ہے یا اللہ نے کرائی ہے؟ نے کہا حضور یہ تو 2 اور 2 4 کا مسئلہ ہے، یہ تو مسئلہ ہے ہی نہیں کوئی مشکل. کیا مطلب؟ نے کہا حضور آپ یہ فرمائیں تزوجت بعائشہ او ان اللہ زوجک بعائشہ، آپ نے خود شادی کی یا اللہ نے کرائی؟ انہوں نے فرمایا عجیب بات کر رہے ہو، تو جبریل تصویر لے کے آئے، اللہ کے حکم سے شادی ہوئی. تو انہوں نے کہا حضور ہمیں اپنے بیٹوں کے لیے اچھی عورتیں مل جاتی ہیں، اللہ کو اپنے نبی کے لیے پاک بیوی نہیں ملی. کیا بات کر رہے ہیں؟ یعنی اللہ نہیں ڈھونڈ سکے اپنے نبی کے لیے کوئی اچھی لڑکی؟ اور انہوں نے کہا حضور اچھا مجھے یہ بتلائیں یہ مکھیاں جو اڑتی پھرتی ہیں یہ آپ کے بدن پہ بیٹھتی ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ نہیں، اللہ نے مجھے گندگی سے محفوظ رکھا ہے. انہوں نے کہا حضور اللہ آپ کے بدن پہ گندی مکھی نہیں بیٹھنے دیتا، گندی عورت بیٹھنے دیتا ہے؟ کیا بات کر رہے ہیں؟ فسر عن رسول اللہ. صحابہ کہتے ہیں حضور کا چہرہ جیسے گلاب کا پھول کھلتا ہے نا، کھل گیا کہ واقعی میرا گھر تو پاک ہے، میں تو بلا وجہ پریشان. حضور فوراً تشریف لے آئے. بی بی عائشہ کہتی ہے میں لیٹی ہوئی تھی. حضور نے فرمایا کہ اچھا عائشہ دیکھو اگر کوئی غلطی ہے کچھ ہے تو بھی اللہ توبہ کرو. اور جب حضور نے یہ کہا تو بی بی عائشہ کہتی ہے کہ میں بھی تو آخر کرشی خاندان کی عورت تھی نا، میرے آنکھوں میں بھی خون ہوتا، میرے پھر جذبات قابو میں نے اپنے ابا اماں سے کہا عجیب رسول اللہ جواب دیں حضور کو. انہوں نے کہا ماذا نقول، ہم کیا جواب دیں؟ میں نے کہا یا رسول اللہ تو میں نہیں توبہ کرتی. آج میرا وہی حال ہو گیا ہے کہ اگر میں جھوٹ کا اقرار کر لوں تو آپ مجھے سچا مانیں گے، اور اگر میں سچی بات کروں کہ میں بے گناہ ہوں، میرا کوئی گناہ نہیں ہے، تو آپ مجھے نہیں مانتے. میرے ماں باپ بھی میری صفائی دینے کے لیے تیار نہیں، آپ اللہ کے نبی ہو کر مجھے کہتے ہیں توبہ کرو، اس کا مطلب ہے کہ آپ مجھے گناہ گار سمجھتے ہیں. میں نہیں توبہ کی، میں نے گناہ کیا نہیں، واللہ بریۃ، میرا اللہ گواہ ہے کہ میں بری. اور بی بی کہتی ہے کہ میں نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے پاس کوئی جواب نہیں مگر میں وہی جواب کہوں گی. کہتی ہے اس غصے میں، اس اپنے جذبے میں آ کے میں حضرت یعقوب کا نام بھی بھول گئی، مجھے حضرت یعقوب کا نام بھی بھول گیا. میں نے کہا اقول کما قال ابی یوسف، جیسے یوسف کے ابا نے کہا تھا میں بھی وہی بات کہتی ہوں، لیکن مجھے یعقوب علیہ السلام کا نام بھی اس غصے میں بھول گیا. فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون. میں نے کہا حضور پھر میرا بھی وہی جواب ہے کہ میں صبر کرتی ہوں، اللہ میری مدد کرے. کہتی ہے اس کے بعد وحی نازل ہونی شروع ہوئی اور میں نے دیکھا میرے ابا اماں کی جان نکل رہی ہے کہ خدا جانے وحی آ گئی کیا ہوتا ہے، پتہ نہیں ہماری بیٹی کے بارے میں کیا حکم آتا ہے. لیکن کہتی ہے اللہ مطمئنہ، میں مطمئن تھی، مجھے پتا تھا کہ اللہ پاک بے گناہ کے خلاف تو بات تھوڑی فرمائیں گے، اللہ عادل ہے. کہتے ہیں کہ جب وحی اتری اور وحی ختم ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابشری عائشہ، عائشہ مبارک ہو، ان اللہ قد برأک من السماء، اللہ نے تیری گواہی دی ہے آسمانوں سے کہ تو پاک ہے. حضرت ابی بکر نے کہا قومی عائشہ فشکری رسول اللہ، عائشہ اٹھو اللہ کے نبی کا شکریہ ادا کرو. عائشہ کہتی میں نے کہا لا اشکر رسول اللہ، میں اللہ کے نبی کا شکریہ ادا نہیں کرتی، آپ نے مجھ پر کون سا اعتماد کیا ہے. انی اشکر الذی انزل الوحی من العرش، میں اس کا شکر ادا کروں گی جس نے عرش سے میری گواہی. اور بی بی عائشہ فرماتی ہیں خدا کی قسم ہے مجھے یہ امید نہیں تھی کہ میرے بارے میں قرآن اترے گا اور قیامت تک پڑھا جائے گا. میں سمجھتی تھی کہ زیادہ سے زیادہ اللہ حضور کے دل میں بات ڈال دیں گے کہ بھی آپ کی بیوی پاک، یا زیادہ سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب دکھلا دیا جائے گا کہ آپ کی بیوی پاک ہے. لیکن میں یہ امید نہیں کر سکتی تھی کہ میرے بارے میں اللہ قرآن اتاریں گے اور قرآن قیامت تک پڑھا جائے گا. لولا اذ سمعتموہ قلتم ما یکون لنا ان نتکلم بہذا سبحانک ھذا بہتان عظیم. اللہ نے قرآن کا پورا رکوع اتارا بی بی عائشہ صدیقہ کی شان. اسی لیے آج دیکھیں دنیا میں اختلاف ہے کہ بھی شیعہ کافر ہے یا نہیں ہے، لیکن اس پہ پوری دنیا کے علماء اہل سنت کا اتفاق ہے کہ جو آدمی بی بی عائشہ کو پاک نہ سمجھتا ہو اس کے کفر میں کوئی شک نہیں، کیونکہ بی بی عائشہ کی برات تو قرآن میں ہے. اب جو بی بی عائشہ کو پاک نہ سمجھے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے قرآن کا انکار کر دیا.
اس نے تو اللہ کے فرما اور قرآن کی ایک آیت کا انکار جو ہے وہ کفر ہے. تو بی بی عائشہ کو اللہ نے یہ عظمت اور یہ شان عطا فرمائی، اور اللہ نے حکم دیا کہ جن لوگوں نے، اچھا خدا کی قدرت دیکھو کہ جو منافقین تھے انہوں نے تو بات کی نا طریقے سے، لیکن مسلمان بیچارے تو کھل کے بات کہہ بیٹھے. تو 3 مسلمانوں جن میں حضرت حسان، حضرت مصطح اور بی بی حمنہ، ان کو جھوٹی تہمت لگانے کے کوڑے لگائے گئے. اور حضرت ابو بکر صدیق نے جو مستہ پہ خرچ کرتے تھے، آپ نے فرمایا واللہ لا انفق بعد ذلك، خدا کی قسم ہے کہ مصطح آج کے بعد پھر میں تمہارے اوپر خرچ نہیں کروں گا کہ تم بھی میری بیٹی پہ تہمت لگانے میں شریک ہو جاؤ اور میں تمہارے گھر کے خرچے برداشت کروں. اللہ نے قرآن نازل کیا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم واللہ غفور الرحیم، کیا تم یہ نہیں چاہتے ہو کہ تم بھی معاف کر دو جیسے اللہ نے معاف کر دیا ہے؟ تو حضرت صدیق نے کہا تبت الی اللہ، میں قسم کا کفارہ دوں گا، مصطح پہلے جو میں تمہیں خرچ دیتا تھا اب اس سے دگنا خرچ ادا. تو یہ سارے واقعات جو ہیں یہ 5 ہجری کے بعد پیش آئے، 6 ہجری کی ابتدا ہو چکی تھی، زندگی باقی تو بات باقی. وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، دروس سیرہ نبویہ کے ضمن میں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ابتدا سے لے کر اختصار کے ساتھ ہم 6 ہجری کے واقعات پہ پہنچے تھے، جس میں افک سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور اس عظیم واقعے کے بعد براءت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا، اور اس خواب میں اللہ تبارک و تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دکھلایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ عمرہ کر رہے ہیں، اراکین عمرہ سے، ارکان عمرہ سے فارغ ہو کر سر مڈا رہے ہیں، کوئی بال کٹا رہے ہیں اطمینان کے ساتھ، کوئی خوف نہیں ان پہ. کہ خواب جو ہے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، اصل مسئلہ یہ ہے کہ ایک عام انسان کا خواب ہوتا ہے اور ایک اللہ کے مقبول بندوں کا خواب ہوتا ہے، اور ایک انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کا خواب. تو ایک خواب ہوتا ہے عامۃ المسلمین کا، یعنی عام مسلمانوں، اس میں تو کبھی خیر بھی ہوتی ہے، کبھی شر بھی ہوتا ہے، کبھی اچھا بھی ہوتا ہے، کبھی برا بھی ہوتا ہے، کبھی احلام بھی ہوتے ہیں، کبھی جو ہمارے اوپر دن میں واقعات گزرتے ہیں اسی کا ایک عکس جو ہے وہ لا شعور سے شعور کی طرف منتقل ہوتا ہے. اور ایک خواب ہوتا ہے اہل اللہ کا، اللہ کے اولیاء کا، عباد اللہ الصالحین کا، وہ تقریباً خیر ہوتا ہے اور تقریباً زیادہ حق اور سچ کے قریب ہوتا ہے. اور ایک خواب ہوتا ہے اللہ کے انبیاء کا. انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کا جو خواب ہوتا ہے وہ تو بالکل ایسے ہوتا ہے جیسے ان پر اللہ کی وحی نازل ہو، یعنی جیسے وحی میں کوئی شبہ نہیں، نبی کے خواب میں بھی کوئی شبہ. انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کے خواب میں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی جتنے اللہ نے بھیجے ہیں علیہم الصلاۃ والتسلیم، ان کو اللہ نے شیطان کے حملے اور تسلط سے محفوظ رکھا، یعنی شیطان ان پر حملہ نہیں کر سکتا. تو جب شیطان کے تسلط سے محفوظ ہو گئے تو اب صاف بات ہے کہ انہیں جو بھی رویا ہوگا، خواب ہوگا، وہ رحمان سے ہوگا، شیطان سے تو ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے انبیاء علیہم السلام کے خواب کو اور ایک عام مسلمان کے خواب کو آسمان و زمین کا فرق ہے، یعنی وہ تو وحی ہے. جیسے کہ سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ الصلاۃ والتسلیم نے بھی خواب دیکھا تھا کہ اپنے بچے کو ذبح کر رہے ہیں،
اور اس کے بعد بڑا تفصیل سے واقعہ ہے. اب اس ضمن میں تو صرف چونکہ بعض اہم باتیں میں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ معلومات ہو جائیں. تو جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے سیدنا اسماعیل علیہ السلام پہ ذکر کیا کہ یا بنی انی ارا فی المنام، کہ میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا، انی اذبح، کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، اب اس بات پہ آپ غور کریں، فیصلہ کریں کہ آپ کیا کہتے ہیں، آپ کی رائے کیا بنتی. تو سیدنا اسماعیل علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جو جواب دیا وہ جواب مبارک یہ تھا، قال یا ابت افعل ما تؤمر، کہ ابا جان آپ کریں جو اللہ نے آپ کو حکم دیا. یعنی وہ سمجھتے تھے کہ میرے باپ کا خواب جو ہے وہ اللہ کا حکم ہے، وہ صرف خواب نہیں. تو انبیاء علیہم الصلوۃ والتسلیم کا خواب جو ہے وہ تو بالکل اس طرح ہوتا ہے کہ جیسے اللہ کی وحی ہو، اس میں کوئی شک، کوئی شبہ، کوئی ریب نہیں ہو. اور اس ضمن میں ایک بات آپ کو یہ بھی عرض کر دوں کہ اگر آپ کبھی خواب دیکھیں اور وہ خواب ڈراؤنا ہے، خطرناک ہے، اس کا علاج بھی سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے کہ اپنے بائیں طرف تھوک دیں. یہ ضروری نہیں ہوتا کہ تھوک ہی ڈالیں، مقصد تو یہ ہے کہ شیطان کو لعنت کرنی، اور اس کے بعد 3 دفعہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھیں اور اپنی کروٹ بدل کے دوسری کروٹ پہ سو جائیں، اور اس کے بعد کسی کو ذکر نہ کریں. آپ کو اس خواب کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، کسی کو بھی نہ بتائیں، بس بھول جائیں، سمجھیں کہ آپ نے دیکھا تھا، نہیں دیکھا تھا، اس کا کسی قسم کا ضرر آپ کو نہیں ہوگا. اور اگر آپ نے خواب دیکھا ہے اور آپ کو سمجھ نہیں آ رہا کہ بھئی پتہ نہیں یہ خیر ہے، شر ہے، اچھا ہے، برا ہے، تو اس کے بارے میں حضور کا حکم ہے کہ خواب ہر کسی پر ذکر نہ کریں، اس بندے پہ ذکر کریں جو آپ کا خیر خواب بھی ہو اور علم بھی رکھتا ہو. یعنی علم کا کیا معنی ہے؟ یعنی اس کو رویا کے ساتھ علم، خواب کے ساتھ اس کو مناسبت، کیونکہ علم رویا جو ہے یہ مستقل ایک علم ہے. کیونکہ حضور نے فرمایا کہ خواب ایک ایسی چیز ہے کہ جب تعبیر دینے والا اس کی تعبیر دیتا ہے تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بالکل اسی طرح واقع ہو جاتا ہے جو اس کے منہ سے نکلے گا. تو اب اگر وہ آدمی عالم نہیں تھا تو وہ تو خدا جانے کوئی اونٹ پٹانگ بات کہہ دے گا. اگر عالم ہوگا وہ سمجھے گا کہ اس خواب میں کوئی ایسی بات ہے تو اس کو کوئی اچھے لفظوں میں بیان کرنے کی کوشش کرے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اچھی خیر مانگی جائے، اچھی تمنا رکھی جائے، اچھی آرزو رکھی جائے. تو خواب کے اندر یہ بھی لازمی ہے کہ اس کو آپ یعنی ایک عام چیز نہ سمجھا کریں. اور اسی طرح دنیا میں حضور نے فرمایا سب سے بڑا جھوٹا وہ انسان ہے جو خواب نہ دیکھے اور لوگوں سے کہے کہ میں نے خواب دیکھا. اس نے خواب نہیں دیکھا لیکن لوگوں سے کہتا ہے کہ جناب مجھے تو فلاں بزرگ کی زیارت ہوئی، اور مجھے تو فلاں صحابی کی زیارت ہوئی، اور مجھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور ایسی باتیں کرتا ہے حالانکہ اس نے نہیں دیکھا. کیونکہ اس قسم کی بات جھوٹ بولنا یہ گویا افتراء علی اللہ ہے، اللہ پر جھوٹ بولنا ہے. کیونکہ اگر اچھا خواب ہے وہ تو خدا دکھاتے ہیں، تو اس نے دیکھا تو ہے نہیں اور جھوٹ بول رہا ہے. بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے. تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا جس کا باقاعدہ قرآن مقدس میں ذکر ہے کہ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا. اللہ کے نبی نے خواب دیکھا کہ آپ مسجد حرام میں داخل ہوں گے اور امن کی،
اور پھر بعض محلقین رؤوسکم و مقصرین، تم میں سے کوئی سر منڈانے والے ہوں گے، کوئی بال کٹانے والے ہوں گے، اور کوئی خوف نہیں۔ جب سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خواب دیکھا، خواب دیکھنے کے بعد آپ نے اعلان فرما دیا کہ میں نے عمرے پہ جانا ہے، اور جو آدمی اپنی خوشی سے، اپنی خواہش سے، اپنی تمنا سے عمرے پہ جانا چاہیں وہ میرے ساتھ عمرے پہ چلیں، اور جو آدمی نہ جانا چاہے کوئی پابندی نہیں۔ تو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تقریباً جو صحیح روایات میں موجود ہے 1400 صحابہ تیار ہوئے جنہوں نے عمرے کا ارادہ فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وعلا آلہ و اصحابہ وسلم صحابہ کو لے کر مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے، اور ذوالحلیفہ پر، جسے آج کل بیر علی کہتے ہیں، جو آج کل مشہور جگہ ہے مدینہ منورہ سے 6-7 کلومیٹر کے فاصلے پہ، اسے ابیار علی کہا جاتا ہے، بیر علی کہتے ہیں، پرانے دور میں اس کا نام ذوالحلیفہ۔ بعض لوگوں نے یہ کہانیاں بھی بنا رکھی ہیں کہ جی یہاں ایک دیہ ہوتا تھا اور حضرت علی نے اس کو پکڑ کے کنویں میں قید کر دیا تھا، اس لیے اس کنویں کا نام بیر علی رکھ دیا گیا۔ یہ سب کہانیاں ہیں، من گھڑت اور جھوٹی باتیں ہیں جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ عرب کی عادت ہے کہ وہ اپنے ابیار کو، اپنے باغات کو، اپنے زمینوں کو، اپنے عمارتوں کو، اپنی جائیدادوں کو جس کی ہو اس کے نام کے ساتھ منسوب کر دیتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے احرام باندھا اور میقات سے آپ نے عمرے کی نیت۔ اسی لیے علماء کرام کا اتفاق ہے، جمہور ائمہ اربعہ کا، کہ آدمی جب میقات پہ آئے تو بغیر احرام کے سیدھا حرم آ رہا ہو تو مکے میں داخل نہ ہو۔ کو بعض ائمہ اس بات کی رعایت دیتے ہیں کہ بھی اگر ایک آدمی نوکری کے لیے گیا ہے یا ڈپٹی کے لیے گیا ہے یا کسی دوست کو ملنے گیا ہے، اس کی نیت عمرے کی تھی ہی نہیں، تو اگر وہ احرام نہ باندھے تو اس پہ دم نہیں پڑے گا۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس مسلک میں بہت سخت ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ بالکل نہیں، میقات میقات ہے، میقات سے آپ بغیر احرام کے نہیں گزر سکتے۔ اور یہ پہلے بھی میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اللہ سب ائمہ پہ رحمتیں فرمائے، اللہ سب پہ اپنی کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، لیکن وہ مسئلے کا احوط پہلو لیتے ہیں، یعنی ایک ایسا پہلو اختیار کرتے ہیں جو زیادہ جامع ہو، جس میں زیادہ احتیاط۔ اب دیکھیں نا جی، مثلا آپ احرام سے آ رہے تھے، میقات سے آپ کی ڈپٹی پہ گئے تھے یا ڈپٹی کے لیے آ رہے تھے، لیکن اگر آپ نے احرام باندھ لیا ہے تو کوئی امام اس کو غلط تو نہیں کہتا کہ آپ نے کیوں باندھا۔ جو اجازت دے رہے ہیں وہ بھی صرف کہتے ہیں اجازت ہے، یعنی دم نہیں پڑے گا، جرمانہ نہیں ہوگا، وہ یہ تو نہیں کہتے کہ ایسا کریں اچھی بات ہے۔ اچھا، اگر بفرض محال قیامت میں لازمی طور پر دو مجتہدوں کا اتحاد ہے لیکن ایک کا اتحاد حق ہوگا، اگر قیامت کے دن اجتہاد یہ حق ہو گیا کہ بھی اگر کوئی ڈپٹی والا ہے یا کوئی دوست کے ملنے والا ہے عمرہ نہ کرے تو اس پہ کوئی جرمانہ نہیں، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، اچھی بات ہے، بچ گئے بیچارے۔ لیکن جس نے عمرہ کیا ہوا ہے اس کا ثواب تو اللہ ضائع نہیں کریں گے بھی تم نے عمرہ کیوں کیا تھا، اور جس نے عمرہ نہ کیا اور قیامت والے دن فیصلہ یہی ہوا کہ نہیں عمرہ کرنا ضروری تھا، تو جن نے نہیں کیا وہ کیا کریں گے؟ وہ کون سے محاسن اس کے بدلے میں ادا کریں گے؟ اور پھر امام صاحب یہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بتائیں کہ کیا حضور پاک نے بھی کبھی کسی میقات سے تجاوز کیا ہو بغیر احرام کے؟